بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ کہا میرے بیٹو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو بیٹے تھے سب کے سب بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے ڈیل ڈول میں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ میرے بیٹوں کو اکٹھا دیکھ کر کے ایک ہی جگہ سارے بیٹے رہیں گے، خوبصورت ہیں، ڈیل ڈول میں، قد میں، خوبصورتی میں، کسی کی نظر نہ لگ جائے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے بارے میں فرماتے ہیں العین حق، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك۔ دینی بھائی اور دوستو، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا اور کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر الہی کے بعد میری امت کے زیادہ تر لوگ نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے۔ قضا قدر تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے بعد زیادہ تر جو اسباب بنتے ہیں اس میں کیا چیز ہے؟ نظر بد۔ اور نظر بد ہے کیا؟ نظر بد کہتے کس کو ہیں؟ نظر بد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اچھی سمجھ کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے
نظر رکھتا ہے اور اس کی نظر میں حسد بھی شامل ہوتا ہے، اور جب حسد اس میں شامل ہے، بغض شامل ہے، حقد شامل ہے، کینہ و کپٹ شامل ہے، تو ایسی صورت میں وہ نظر نقصان پہنچا دیتی ہے، اور وہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ نظر بد بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے نظر بد کے بارے میں، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، نظر بد کی تاثیر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برحق ہے، کہ نظر بد کا اثر ہے۔ اگر کسی کی ایسی نظر ہوتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو بیٹے تھے سب کے سب بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے ڈیل ڈول میں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ میرے بیٹوں کو اکٹھا دیکھ کر کے ایک ہی جگہ سارے بیٹے رہیں گے، خوبصورت ہیں، ڈیل ڈول میں، قد میں، خوبصورتی میں، کسی کی نظر نہ لگ جائے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے بارے میں فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ نظر کا لگ جانا یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت کہ استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے، یعنی اس کی تاثیر لگ جاتی ہے اور انسان کو نقصان اور تکلیف پہنچاتی۔ اسی طرح سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو نظر لگ جاتی ہے، میرے شوہر کو، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو نظر لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا میں ان کے لیے دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسماء، ان کو دم کرو، لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جانے والی ہوتی تو کیا چیز ہوتی؟ وہ نظر ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر سے آگے نظر ہے، نہیں، تقدیر سے آگے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح سے حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی، کس پر؟ عین پر، نظر بد پر، تو وہ کیا تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہی نظر بد، جس کو ہم اور آپ عین کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کی، میں یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نظر بد کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے محفوظ ہونے کے طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ العین حق تستنزل الحالقہ، نظر کا لگ جانا برحق ہے،
نظر کا لگ جانا برحق ہے. یہ پہاڑ پر چڑھے آدمی کو نیچے گرا دیتی ہے. اگر کوئی شخص پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے اونچائی پر اور کسی کی نظر اس کو لگ گئی تو ایسی صورت میں وہ شخص فوراً پہاڑ سے نیچے گرائے گا. اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے. لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر کی حقیقت ہے, اس کا لگ جانا برحق ہے, نقصان پہنچنا برحق ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے نظر بد کا شرعی طریقہ بتلاؤں, نظر بد کے علاج کا صحیح طریقہ بتلاؤں, یہاں پر ایک چیز اور واضح کرتے چلوں. ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہے حسد. نظر اور حسد میں فرق ہوتا ہے. نظر اور حسد میں فرق ہوتا ہے. حسد جو ہے یعنی حاسد جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت عین کے. عین کہتے ہیں جو نظر لگاتے ہیں, العین سے ہے. حاسد جو ہوتا ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت عین کے, اور اسی لیے سورۃ الفلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. ایک حاسد جو ہوتا ہے یہ بغض رکھنے والا شخص ہوتا ہے. اس کا دل, اس کا سینہ صاف نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر حسد کے ساتھ ساتھ, حسد تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ نفرت, کینہ اور کپٹ, حقد, بغض, یہ ساری چیزیں, یہ سارے برے صفات جو ہیں اس کے اندر بھرے پڑے ہوتے ہیں. اور وہ یہ تمنا کرتا ہے, حاسد جو ہوتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں کی نعمت مجھے مل جائے اور فلاں قلاش اور فقیر ہو جائے. اگر کوئی یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے بھی ایسا ہی دے دے تو اس میں کوئی عیب نہیں. لیکن حاسد جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہتا. حاسد یہ تمنا رکھتا ہے یا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں کو تو فقیر بنا دے اور وہ نعمت مجھے دے دے. اور اس کی دوسری قسم حاسد کی اور ہے جو اس سے بھی بڑا گنہگار ہوتا ہے اور پکا حسد میں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے, اے اللہ تو مجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے ضرور چھین لے. مجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے ضرور چھین لے. تو یہ حاسد جو ہوتا ہے اس کے اندر کینہ, کپٹ, یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہوتی ہیں. لیکن جو عائن ہوتا ہے جس کو نظر لگ جانا ہم اور آپ کہتے ہیں, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ شخص جو ہوتا ہے ایک چیز کو اچھی سمجھ کر اس کی طرف دیکھتا ہے, اچھی سمجھ کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے. اور اسی لیے کبھی کبھار کسی نیک شخص یا نیک خاتون کی طرف سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ کبھی کبھار گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں اس کی نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, ٹیپ ٹاپ کرتی ہے اور پھر اس کی تعریف کرتی رہتی ہے, یہاں تک کہ اس ماں ہی کی نظر اس پر لگ جاتی ہے. تو اس میں کینہ اور کپٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک چیز کو خوبصورت اور اچھا سمجھ کر کے ماں دیکھتی یا باپ دیکھتا ہے, یا کسی شخص کی نظر کبھی کبھار اپنے مال و دولت پر ہی لگ جاتی ہے, لیکن وہ نظر نہیں ہوتی جو حاسد والی نظر ہوتی ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. ہاں دونوں ایک جگہ اس جگہ پر ہوتے ہیں کہ چاہے وہ حاسد کی نظر ہو, چاہے وہ حاسد کی نظر ہو, چاہے آئین کی نظر ہو. آئین سے مراد جو عام طور پر نظر لگ جاتی ہے. دونوں کی نظر جب کسی کو لگ جاتی ہے تو تکلیف اور پریشانی کی صورت میں وہ ظاہر ہوتی ہے. چاہے ماں کی نظر بچے کو لگ جائے تب بھی بچہ روئے گا, چیخے گا. چاہے ایک حاسد کی نظر اس کے بچے کو لگے تب بھی اس کو تکلیف ہوگی. لہذا یہ نظر جو ظاہر ہوتی ہے دونوں کی تکلیف اور پریشانی کی شکل میں یا صورت میں ظاہر ہوتی ہے. لیکن
دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے وہ دوسری نظر سے دیکھتا ہے، اور دوسرا جو جس کی نظر پڑتی ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو وہ خوبصورت یا اچھا سمجھ کر کے اس کو وہ شخص دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر حاسد کی نظر اور عائن کی نظر میں فرق ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ حاسد کی نظر ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حاسد ہے؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، کیسے ہم پہچانیں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامتیں ہیں، آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کو ہمارے آئینہ بنایا ہے۔ اس میں اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ظاہر ہو کر کے آ جاتی ہیں، اور اسی لیے کسی نے کہا کہ چہرہ میری کتاب ہے، پڑھ لیجئے جناب۔ چہرہ میری کتاب ہے، پڑھ لیجئے جناب، میں کچھ کہہ نہ پاؤں گا اپنی زبان سے۔ کبھی آپ دیکھیں اگر ایک شخص بیمار ہے، آپ کہیں گے کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی۔ ایک شخص بہت خوش و خرم ہے، بھئی خیریت تو ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ ایک شخص رونے والا ہے لیکن رو نہیں رہا ہے، آپ اس کی پریشانی کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے چہرے میں بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چہرہ دیکھیں گے حاسد کو ہم پہچان جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کی پریشانیاں کیا کیا، اس کی علامتیں اور صفات اس کے کیا ہوتے ہیں۔ حاسد کو دیکھیں اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، دیکھنے کے انداز میں اس کے فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حاسد جو ہوتا ہے جب وہ بات کرے گا تو مسکراہٹ، ایک معنی خیز مسکراہٹ ہوگی اس کے چہرے پر، جو کہ اندر نہیں جا رہی ہوگی یا اندر سے نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ ایک طنز ہوگا اور ایک کراہیت ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تو نے کیوں اس کو دے دیا، اس سے چھین کیوں نہیں لیتا۔ اسی طرح سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہوں گے، وہ اس کا چہرہ خوش اور خرم نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کے انداز گفتگو کو آپ دیکھیں گے تو اس کے جملے کٹے ہوں گے، کہیں سے آدھی بات اٹھائے گا دوسرے پر پہنچ جائے گا، وہاں سے اٹھائے گا تیسرے پر پہنچ جائے گا، اس طرح سے تسلسل یا تواتر اس کے کلام میں نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ حاسد کی ایک علامت یہ بھی ہے جو بہت اہم علامت ہے کہ حاسد کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جتنا دے دے، ہمیشہ وہ اپنی تقدیر پر روتا رہتا ہے۔ دوسرے کا تھوڑا بھی دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، اگرچہ اس کا حساب کمپیوٹر سے ہو رہا ہو، لیکن دوسرا کا دیکھ کر کے وہ صبر نہیں کر پاتا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ہمیشہ روئے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا تقدیر بنایا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یہاں کیا وہ ہو گیا، وہاں کیا وہ ہو گیا، جو آ رہا ہے اس کو نہیں بتلائے گا۔ اگر کہیں ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، پوری دنیا میں وہ چیختا چلاتا پھرے گا۔ اسی طرح سے حاسد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ عبداللہ کی تنخواہ اتنی ہو گئی، اگر اتنی ہے تو اتنا کماتا ہے، اس کا مطلب اتنا بچا لیتا ہے، اور ابھی اس بیچ میں اس نے وہ ٹائم بھی شروع کر دیا، اور اس نے ایک جگہ بزنس شروع کیا تھا، اس میں یعنی ساری چیزوں کے ٹوہ میں وہ لگا رہے گا۔ اس کے پاس جتنا بھی ہو اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، لیکن دوسرے کے ٹوہ میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حاسد کی ایک علامت یہ بھی کہ خاص طور سے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کے اندر چاہے 99 خوبیاں ہوں، اس میں سے ایک نہیں بتلائے گا، لیکن ایک کمی جو ہے اس کمی کو ساری دنیا میں اچھالنے کی کوشش کرے گا، ایک برائی کو ساری دنیا میں اچھالنے کی کوشش کرے گا، لیکن 99 خوبیاں اگر جس سے حسد کر رہا ہے اس کے اندر ہیں تو اس کو وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے حاسد کی ایک اور علامت کہ جب وہ شخص بات کرتا ہے
تو شروع میں بھی یہ بات آئی ہے کہ معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے. وہ مسکراہٹ اس کے دل سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے، دل اس کا کالا ہے، لیکن چہرے پر خوبصورت سجاوٹ بنا رکھا ہے، لیکن یہ شخص کا دل پاک و صاف نہیں ہے. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو حاسد کی ہوتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں چلتا. اگر ان سے کسی عورت نے ایک مرتبہ مسکرا کر کے بات کر لیا، اچھے سے بات کر لیا، اور اپنے گھر کی دال چاول کا بھی حال بتلا دیا. اب اس نے دال چاول کا حال بتلایا تھا، یہ اپنے گھر کا پورا پول کھول کر کے رکھ دیتی، اور وہ تعریف کرتی جائے گی اور دوسرے سے لیتی جائے گی اور اس کو پھیلاتی جائے گی. عورتوں کے اندر یہ کمی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہی عورتیں ہوتی ہیں تب کہیں گی کہ دیوار پر خون کے چھینٹے ہم نے دیکھے، پانی کے چھینٹے ہم نے دیکھے، فلاں کمرے سے آواز آ رہی تھی، کوئی بھی کمرے میں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا ساری چیزیں. لہذا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ایسے لوگوں سے، حاسدوں سے بچیں. اور بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنائیں. آئیے میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ نظر بد کا شرعی علاج کیا ہے. نظر بد کی بات چل رہی تھی ابھی. نظر بد کا شرعی علاج ہے کیا؟ اس میں دو طریقے پائے جاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اگر یہ پتا چل جائے کہ فلاں کی نظر، میں نے بتلایا کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حاسد کی نظر ہوتی ہے اور ایک غیر حاسد کی نظر ہوتی ہے. اپنے باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ماں کی نظر لگ سکتی ہے، دوست کی نظر لگ سکتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا. اور ایک حاسد جو ہے اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اگر یہ پتا چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو بلایا جائے اور اس کو ایک ٹب میں نہلایا جائے. نظر بد کے علاج کا طریقہ، شرعی طریقہ، وہ طریقہ نہیں بتلا رہا ہوں جو بیٹھ کر کے جنتر منتر بناتے رہتے. اس کو بلا کر کے نہلایا جائے ایک ٹب میں، اور جو پانی ہے اس پانی کو اٹھا کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے. جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے. ایسی صورت میں اس کی نظر جاتی رہے گی، اس کی پریشانی اللہ تعالی کی توفیق سے جاتی رہے گی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص اگر نہ معلوم ہو سکے تو شرعی جھاڑ پھونک، دم کے کئی معنی ہوتے ہیں. دم کا مطلب یہاں پر جو ہے الرقیہ شرعیہ، دم جس کو کہتے ہیں یہاں پر، ویسے دم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خون. دم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خون. اور دم کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اور واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم لازم آتا ہے. یعنی یہ کہ وہ ایک خون، یعنی ایک بکرا ذبح کر کے جو غربا اور فقراء مکہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کرتا ہے، اس کو بھی دم کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو دم ہے اس سے مراد شرعی جھاڑ پھونک. کیا ہے اس سے مراد؟ شرعی جھاڑ پھونک. اب شرعی جھاڑ پھونک کا طریقہ کیا ہوگا؟ شرعی جھاڑ پھونک کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو قرآن مقدس میں آیات اس کے متعلق آئی ہیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی، سورۃ النساء آیت نمبر 54، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 31، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، سورۃ الحشر آیت نمبر 21، سورۃ التوبہ آیت نمبر 13. اس طرح سے بہت ساری صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جو اس وقت پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں بھی ثابت ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اللہم رب الناس اذهب الباس
اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا الا انت شفاء لا یغادر سقما. اسی طرح سے اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. یہ وہ دعا، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ پائیں گے. اس کو ہم نے سیٹ کرنے کے لیے بتلا دیا ہے کہ یہ پورا پیپر سیٹ ہوگا اور وہاں سے آپ پورا نقل کر سکتے ہیں یا اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ نظر بد کے علاج کا طریقہ ہے، نہ کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ تعویذ لکھوانا اور بہت ساری چیزیں لٹکانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کیا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کے مطلب کو پورا نہ کرے. اور اسی حدیث میں فرمایا ومن تعلق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، جو شخص سیپی اور کوڑی لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو سکون و اطمینان نصیب نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکاؤ گے تمہارا مطلب پورا نہیں ہوگا بلکہ یہ شرک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سیپی اور کوڑی اگر لٹکاؤ گے تو تمہیں سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہی کرنے سے کام ہوگا. سورۃ النحل میں آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پیٹ سے وہ مشروب نکلتا ہے، جوس، جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کی مکھی آپ جانتے ہیں پیڑوں پر، درختوں پر، گھروں میں اونچائی پر اپنے چھتا کو بناتی ہے، گھر بناتی ہے، اور گھر بنانے کے بعد پھر وہ دنیا میں پھیل جاتی ہے، مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے، مختلف کھیتوں میں جاتی ہے اور اس کے جوس کو چوستی ہے. وہ مختلف پھول ہوتے ہیں، مختلف کلر اور رنگ کے ہوتے ہیں، ہر ایک سے لا کر کے وہاں اپنے چھتے میں رکھتی ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رنگ سے تعبیر کیا. لیکن میں جو چیز یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. اب میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. شہد آپ مکھی کے چھتے سے نکالیں گے تو کس میں رکھیں گے؟ کسی بوتل میں رکھیں گے نا. وہ بوتل چاہے سونے چاندی سے بنا ہوا ہو یا شیشے کا بنا ہو یا پیتل کا بنا ہو، اس بوتل سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اب اگر اس بوتل کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے گلے میں لٹکا لیا جائے، بازو پر باندھ دیا جائے، کمر میں لٹکا دیا جائے، اور اس میں شہد ہے، وہ شہد جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اگر اس شہد کے بوتل کو گلے میں، کمر میں، بازو پر یا کسی عضو میں آپ لٹکا لیتے ہیں، کیا آپ کو شفا یابی حاصل ہوگی؟ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب اس سے شفا یابی حاصل نہیں ہوگی تو قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے. کب کامیابی ملے گی؟ وہاں پر جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، نہ کہ قرآن کو باندھ کر کے لکھ کر کے اپنے گلے میں لٹکا لیں. اگر ہم قرآن کو لٹکار، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ اس شہد سے شفا یابی اس وقت ملے گی جب ہم اس کو استعمال کریں گے، نہ کہ اس کو لٹکانے سے. اسی طرح سے قرآن سے
فائدہ ہمارا اس وقت ہوگا جو یہ آیتیں آپ کو بتلائی گئیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ان آیتوں کے پڑھنے سے پہلے آپ موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، شرک و بدعت سے پاک و صاف ہوں گے، تو یہ قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ایک مثال اور لیتے چلیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں دوا کے لیے، کوئی مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے، اس کے رگ میں یا گوشت پر کہیں پر انجیکشن لگاتا ہے، نہیں لگاتا ہے؟ انجیکشن لگاتا ہے، فوراً وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر اس انجیکشن کو لگانے کے بجائے، رگ میں اور گوشت میں لگانے کے بجائے اسی جگہ وہ مالش کر دے، اسی جگہ کر رہا ہے اور صحیح دوا بھی ہے، مالش کر رہا ہے، کیا اس کو شفا یابی ملے گی؟ ڈاکٹر نے آپ کو ٹیبلٹ دیا کھانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کھانے کے لیے، اور صحیح ٹیبلٹ دیا، صحیح بیماری کے مطابق دیا ہے کھانے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں کھاؤں گا نہیں، اس کو آپ نے پیس لیا، پیسنے کے بعد آپ نے اس کو جسم پر لگا لیا، کیا آپ کی بیماری دور ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے آپ کو سیرپ دیا پینے کے لیے، آپ کہتے ہیں میں پیوں گا نہیں، ہم اس کو چہرے پر لگا لیتے ہیں، کیا شفا یابی مل جائے گی؟ جبکہ دوا صحیح ہے دوا، لیکن طریقے استعمال غلط ہے۔ جب طریقے استعمال غلط ہوگا شفا یابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن سے آپ کو شفا یابی اس وقت ملے گی جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو نہ آپ کے کنارے شیطان آئے گا، نہ آپ کو کوئی وسوسہ ہوگا، نہ کوئی جنات آئے گا، سارے کے سارے لوگ اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیں گے۔ تو یہ تھا نظر بد کا شرعی طریقہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھ کر، ان دعاؤں کو پڑھ کر صحیح عقیدے کے ساتھ اپنے اوپر دم کرتے ہیں، اور دم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دم کرنا ایک ہوتا ہے دم یعنی پھونکنا، پھونکنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو پڑھ کر کسی مریض کے اوپر پھونکنے کو دم کہا جاتا ہے، یا خود اپنے اوپر پھونکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دم کرنے سے یہ چیز مراد ہے۔